نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم۔ آج کی اس نشست میں ہم صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق گفتگو کریں گے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ شخص ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں جناب نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو یا آپ کی زیارت کی ہو، اور اس حالت میں کہ بیدار بھی ہو، بیداری کے عالم میں کی ہو، اور پھر اس کے بعد خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو، اس شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ اور یہ وہ رتبہ اور وہ درجہ ہے کہ جو آدمی کی اپنی ذاتی کوشش، جد و جہد، ریاضت اور محنت اور مشقت سے حاصل نہیں ہوتا، اور یہ وہ عہدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہے اور اختیار شدہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا گیا آپ کی صحبت کے لیے، آپ کے یارانے کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے، تو انہیں صحابی کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ تمغہ اور اعزاز دیا کہ یہ لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر حاصل ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ثمرہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا نتیجہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعی اور محنت کا صلہ ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی دعوت دی تو اس کو قبول کرنے والے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔ تو ان پاک ہستیوں پر ایمان لانا اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہ کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی ایک صحابی کے متعلق بھی کچھ شک شبہ ہو اور ایک صحابی کا بھی بغض اور کینہ دل کے اندر ہو تو آدمی کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عمرہ کی نیت سے مکہ مدینہ منورہ سے چلے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا کہ مکے کے لوگوں کو بتاؤ کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں سے یہ جھوٹی خبر افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم تو جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، ہم تو امن و امان کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے جا رہے تھے، حرمین شریفین کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ کیا؟ تو صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو 1500 صحابہ نے ایک صحابی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی، یعنی ایک صحابی کی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ محبوب تھی۔ تو جب صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے تو ہر ایک کے ساتھ محبت ہونا یہ تو پھر لازم اور ضروری ہے۔ تو صحابہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ صحابہ سارے کے سارے عادل تھے یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ رکھا تھا۔ ایک ہوتے ہیں معصوم، ایک ہوتے ہیں محفوظ۔ معصوم یہ صرف نبی کا خاصہ ہوتا ہے کہ نبی سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ اور معصوم رکھتے ہیں، بچائے رکھتے ہیں۔ اور جو صحابی ہے اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ کس طور پر؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ
اگر بچہ اپنے باپ کے ساتھ بازار سے گزر رہا ہو تو بچے کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ وہ فلاں کھلونا پڑے، میں اس کو اٹھا لوں، فلاں چیز بڑی چمکتی دمکتی نظر آ رہی ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لوں، لیکن وہ بچہ اٹھا نہیں سکتا۔ دل میں خیال آ رہا ہے، وسوسہ آ رہا ہے، لیکن اٹھا نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی انگلی اس کے والد کے ہاتھ میں ہے، اس وجہ سے وہ اس حرکت سے، ناشائستہ حرکت سے محفوظ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس سے یہ بھول چوک ہو جاتی ہے اور عدم توجہی کی وجہ سے وہ بچہ کسی چیز کو اٹھا لیتا ہے، تو جو ہی والد کی نظر پڑتی ہے تو والد فوراً اس چیز کو واپس لوٹانے کے لیے آمادہ کرتا ہے اور اس سے واپس وہ چیز دلوا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ رکھ دو۔ اسی طرح صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے صحابہ محفوظ، اور اگر کہیں پر بھول چوک ہو گئی تو فوراً اللہ اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو متنبہ کیا اور اس سے توبہ طائب ہونے کی ترغیب دی، جس کی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے فوراً رجوع کر لیا۔ تو یہ پاک ہستیاں، ان کا رتبہ، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ کسی صحابی کے متعلق بغض کینہ رکھنا یہ کفر ہے، اور کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق برا گمان کرنا یا ان کو برا کہنا یہ والا کفر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو صحابہ کو برا بھلا کہیں تو ان کے شر پر اللہ کی لعنت بھیجو۔ بہت ساری باتیں ہیں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے متعلق، مختصر یہ کہ ہمیں ایمان، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، تبلیغ، ارکان اسلام سب کچھ جو ملا ہے یہ صحابہ کے واسطے سے ملا ہے۔ اگر صحابہ کی عزت محفوظ نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کی محبت اپنے دل میں بٹھانا، ان کے نام کا، ان کے کام کا، ان کے حسن و جمال کا، ان کی ہر چیز کا تذکرہ کرنا اپنی مجلسوں کے اندر، یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے اور ہمارے لیے باعث ثواب ہے۔ تو اس لیے صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے تذکرے کرنا، گلی گلی، قریہ قریہ، کوچہ کوچہ، بستی بستی، اس سے ہمارے اپنے ایمان کے اندر بڑھوتری اور زیادتی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کی قدر نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ عقیدت اور پیار میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔